گچی دنیا کے سب سے مشہور فیشن برانڈز میں سے ایک ہے۔ یہ ایک عالمی لگژری فیشن برانڈ ہے جو اپنے اعلیٰ درجے کے لباس، چمڑے کے سامان اور لوازمات، گڈز اینڈ ایسیسریز کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ فیشن کے شائقین اور مجموعی طور پر فیشن انڈسٹری دونوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ برانڈ نے لگژری مارکیٹ میں ایک منفرد مقام قائم کیا ہے اور اس کا فیشن انڈسٹری اور اس سے آگے کا نمایاں اثر ہے۔ گچی کی طویل اور بھرپور تاریخ اس کے برانڈ کی شناخت کا ایک لازمی پہلو ہے۔ برانڈ کی کہانی 1921 کی ہے جو اسے سب سے لمبے عرصے تک چلنے والے فیشن ہاؤسز میں سے ایک بناتی ہے۔ یہ ورثہ دس ہیریٹیج برانڈ کے معیار اور لگژری کے لیے ساکھ میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ صداقت کا احساس فراہم کرتا ہے جس کی جدید برانڈز میں اکثر کمی ہوتی ہے۔ گچی کی بنیاد گوچیو گچی نے رکھی تھی جو ایک تربیت یافتہ کاریگر تھا۔ 1921 میں گوچیو گچی نے فلورنس میں اپنی دکان خریدی۔ اس نے فلورنس میں چمڑے کے سامان جیسے سوٹ کیس اور ہینڈ بیگ بیچ کر شروعات کی۔ 1930 کی دہائی میں گچی نے جوتے اور لباس کو شامل کرنے کے لیے اپنی پیشکش کو بڑھایا۔ یہ برانڈ اپنی معیاری کاریگری اور تفصیل پر توجہ دینے کے لیے مشہور ہوا۔ گوچیو کی بیوی اور بچے سبھی دکان میں کام کرتے تھے۔ ایلڈو گوچیو کا بیٹا 1925 میں اس نے وہاں کام کرنا شروع کیا۔ اس نے اپنے والد کو 1938 میں روم میں ایک نئی دکان کھول کر مزید ترقی حاصل کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران گچی کے کاریگروں نے اطالوی پیادہ اٹالین انفینٹری فوج کے لیے جوتے بنانے کا کام کیا۔ کمپنی نے دوسری جنگ عظیم کے دوران خام مال کی کمی کے نتیجے میں چمڑے کی بجائے کپاس کی قیوس کے ہینڈ بیگ بنائے۔ 1950 اور 1960 کی دہائیوں میں گچی کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ برانڈ کی مصنوعات کو فلموں میں نمایاں کیا گیا اور مشہور شخصیات نے پہنا تھا بشمول آڈری ہیپبرن اور جیکی کینیڈی۔ اس وقت کے دوران گچی نے بین الاقوامی سطح پر بھی توسیع کی۔ گچی نے لندن اور نیو یارک میں بھی اسٹورز کھولے۔ مارچ 1963 میں گچی نے پیرس میں پلیس وینڈم کے قریب اپنا پہلا فرانسیسی اسٹور کھولا۔ یہ برانڈ پاپ کلچر کا ایک لازمی حصہ بن گیا۔ 1970 کی دہائی میں گچی کو بد انتظامی اور اندرونی تنازعات کی وجہ سے مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کمپنی تباہی کے دہانے پر تھی جب گوچیو گچی کے پوتے مارزیو گچی نے 1983 میں CEO کا عہدہ سنبھالا۔ گوچیو گچی کے پوتے مارزیو گچی کی طرف سے کیے جانے والے ناقص کاروباری اقدامات کی وجہ سے 1990 کی دہائی میں کمپنی کے لیے دیوالیہ پن اس کا مستقبل معلوم ہوتا تھا۔ اس نے گچی امریکہ کے ایگزیکٹو کے ساتھ مل کر گچی ایسیسریز کلیکشن کی فروخت کو بڑی حد تک روکنے کا فیصلہ کیا جس سے صرف ریاست متحدہ میں ہر سال $110 ملین کی آمدن ہوتی تھی۔ اگلے 3 سالوں تک کمپنی کو بھاری نقصان ہوا اور دیوالیہ پن ہی واحد آپشن نظر آیا۔ مارزیو کو گچی سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ کمپنی کے سینئر مینیجرز نے اس بات سے اتفاق کیا کہ وہ کمپنی چلانے کے قابل نہیں تھا۔ 1990 کی دہائی میں گچی نے مقبولیت میں دوبارہ سر اٹھانے کا تجربہ کیا۔ ٹام فورڈ کو 1994 میں تخلیقی ڈائریکٹر کے طور پر مقرر کیا گیا تھا اور اس نے برانڈ کی پہچان کو دوبارہ زندہ کرنے میں مدد کی۔ اس نے صارفین کی خواہشات کو سننا شروع کیا اور خریداروں کی مزید قابل رسائی جوتوں، بیگز، بیلٹس اور خوشبوؤں کی خواہشات اور شوق کو پورا کیا اور گچی کی فروخت $1 بلین تک کر دی۔ اس نے گچی کو ایک مقام پہ لایا اور یہاں تک کہ کمپنی کو جینز کی سب سے مہنگی جوڑی بیچنے کا عالمی ریکارڈ بھی اپنے نام کرایا جو $3000 سے زیادہ میں فروخت ہوئی۔ وہاں سے گچی نے آسمانوں کو چھو لیا۔ گچی کا لوگو ایک اسٹیٹس سمبل بن گیا اور برانڈ کی مشہور ہارس بٹ فلورز اور بانس کے ہینڈل بیگز، بمبو ہینڈلڈ بیگز کی بہت زیادہ مانگ تھی۔ مشہور ڈبل جی لوگو اور سرخ دھاریاں ریڈ سٹرپس فوری طور پر پہچانے جا سکتے ہیں جو برانڈ کو دنیا کی سب سے زیادہ پہچانے جانے والے لیبلز میں سے ایک بناتے ہیں۔ آج گچی اپنی مخصوص اور بولڈ ڈیزائن کے لیے جانا جاتا ہے۔ برانڈ کی مصنوعات میں بولڈ پرنٹس، چمکدار رنگ اور دلکشی سے آراستہ ہونا ہے۔ گچی نے اپنے پیداواری عمل، پروڈکشن پروسیس میں ماحول دوست طریقوں، ایکو فرینڈلی پریکٹسز کو نافذ کرتے ہوئے مزید پائیدار ہونے کی کوشش کی ہے۔ گچی برانڈ عیش و آرام اور نفاست، سوفسٹیکیشن کی عالمی سطح پر تسلیم شدہ علامت ہے۔ گچی کی فیشن انڈسٹری میں نمایاں موجودگی ہے جو میٹ گالا اور نیو یارک فیشن ویک جیسے بڑے ایونٹس کو اسپانسر کرتی ہے۔ اس برانڈ نے موسیقاروں اور فنکاروں کے ساتھ بھی اشتراک
کولیبوریشن کیا ہے، جن میں ایلٹن جان اور آرٹسٹ ہارمونی کورین شامل ہیں۔ اس کے فیشن کی پیشکش کے علاوہ گچی نے دیگر صنعتوں میں بھی توسیع کی ہے۔ اس برانڈ میں لگژری گھڑیوں کے ساتھ ساتھ خوشبوئیں اور کاسمیٹکس بھی شامل ہیں۔ گچی نے گھریلو سامان کی مارکیٹ میں بھی قدم رکھا ہے، جس میں اعلیٰ درجے کی سجاوٹ اور گھریلو سامان کی پیشکش کی گئی ہے۔ گزشتہ سالوں میں گچی نے مسلسل فیشن کی حدود کو آگے بڑھایا ہے اور فیشن کے مختلف تحریکوں میں سب سے آگے رہا ہے۔ اس کی مصنوعات فیشن انڈسٹری میں نئے رجحانات اور طرزوں کی حوصلہ افزائی کرتی رہتی ہیں۔ اپنی کامیابی کے باوجود گچی کو کئی سالوں سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس برانڈ پر ثقافتی تخصیص اور غیر حساسیت کے ساتھ ساتھ اپنی مصنوعات میں کھال کے استعمال کا الزام لگایا گیا ہے۔ گچی کو اپنے ملازمین کے لیے کام کرنے کی خراب صورتحال اور سویٹ شاپس پر پیداوار کو آؤٹ سورس کرنے کے الزام کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان مسائل کے جواب میں گچی نے ان سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ برانڈ نے اپنی مصنوعات میں کھال کا استعمال بند کرنے کا عہد کیا ہے اور پائیداری کے نئے اقدامات نافذ کیے ہیں۔ گچی نے اپنے ملازمین کے لیے کام کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے بھی اقدامات شروع کیے ہیں، جن میں منصفانہ اجرت اور مراعات یعنی سہولیات فراہم کرنا شامل ہے۔ برانڈ نے کمپنی کو انٹرنیٹ صارفین کی صف اول میں لانے کے لیے کچھ ڈیجیٹل طور پر بھی انتخاب کیے ہیں۔ انہوں نے سماجی ریئل اسٹیٹ کے ذریعے اپنا راستہ اختیار کیا اور نمائش کا ایک بڑا میدان بنایا۔ گچی فیشن انڈسٹری میں سب سے زیادہ منافع بخش برانڈز میں سے ایک ہے۔ اس کی کامیابی نے اسے صارفین اور دیگر برانڈز دونوں کے لیے خواہش مند برانڈ بنا دیا ہے۔ بہت سی کمپنیاں گچی کو کامیابی کے لیے ایک معیار کے طور پر دیکھتی ہیں اور اس کے کاروباری ماڈل کو نقل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ آخر میں گچی ایک بھرپور تاریخ کے ساتھ عالمی سطح پر تسلیم شدہ اور مشہور لگژری فیشن برانڈ ہے۔ فلورنس میں چمڑے کے سامان کی ایک چھوٹی سی دکان کے طور پر اس کی ابتدا سے لے کر اس کی دنیا بھر میں توسیع اور ثقافتی آئیکن کے طور پر موجودہ حیثیت تک، گچی معیار اور دستکاری کے لیے اپنی وابستگی پر قائم ہے۔ اگرچہ برانڈ کو برسوں سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس نے ان خدشات کو دور کرنے اور اپنے طریقوں کو بہتر بنانے کی کوششیں کی ہیں۔ گچی بدلتے ہوئے رجحانات اور تقاضوں کے مطابق ترقی اور مفاقت کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس کی اہمیت فیشن کی دنیا میں طویل عرصے تک برقرار رہنے کا امکان ہے۔